نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گھڑی کس ہاتھ میں باندھنا چاہیے، دائیں میں یا بائیں میں؟ افضل کیا ہے اور اولیٰ کیا ہے، یا دونوں جائز ہیں؟ اس بارے میں ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں بلکہ فقہا کے ہاں بھی صراحتاً اس کا ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہاتھ کی گھڑی ہے اس کا تصور بہت بعد کا ہے۔ پہلے زمانوں میں جو ٹائم ہوتا تھا وہ ایک ٹاور پہ گھڑی لگا دی جاتی تھی، اور وہ گھڑی اور وہ ٹاور حکومت یا وہاں کے بڑے کسی امیر کبیر بندے کی نگرانی میں وہ لگائی جاتی تھی، اور سب لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹاور پہ لگی ہوئی ہے تو اس میں دائیں بائیں کی کوئی بحث نہیں تھی۔ اس کے بعد کچھ ترقی ہوئی اور جو گھڑی تھی وہ دیوار پہ جو ہے وہ لگنی شروع ہوئی، تو اس میں بھی دائیں بائیں کی کوئی وہ قید نہیں تھی۔ اسی طرح پھر اس کے بعد مزید ترقی ہوئی اور گھڑی جو ہے وہ باقاعدہ ٹیبل پہ اور میز پہ جو ہے وہ رکھنا شروع ہوئی، تو اس میں بھی یہی والی بات تھی اور اس میں سب مشترکہ طور پر استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد مزید ترقی ہوئی اور ہاتھ کی گھڑی جو ہے وہ تیار ہوئی۔ اب یہ سوال اٹھا کہ گھڑی دائیں ہاتھ پہ باندھنا چاہیے یا بائیں پہ، تو اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں باندھنا افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری وغیرہ میں مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی ترجلہ وتنعلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں ہاتھ پسند تھا، دایاں ہاتھ سے کام کرنا، حتیٰ کہ جوتا پہننا، کنگھا کرنا، وضو کرنا، وفی شأنہ کلی، اس کے علاوہ جو بھی افعال تھے اعمال تھے سب میں دایاں ہاتھ پسند تھا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو افعال ذکر کیے گئے ہیں وہ باقی سب افعال کی طرف اشارہ ہیں، کیونکہ شریعت کے احکام یا تو واجب ہوں گے یا جو ہے وہ مباح ہوں گے یا سنت و مستحب ہوں گے۔ طہور ہی جو ہے یہ واجبات کی طرف اشارہ ہے، اور تنعل جوتا پہننا یہ مباحات کی طرف اشارہ ہے، اور ترجل کنگھا کرنا یہ سنن اور مندوبات کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جو بھی واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ ہیں ان کو دائیں طرف سے شروع کرنے کا حکم ہے۔ گھڑی بھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن یہ تحقیق درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ گھڑی دائیں میں پہنے یا بائیں میں پہنے یہ بات برابر ہے، بلکہ ایک اعتبار سے بائیں کو ترجیح حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افعال تین قسم کے ہیں، کچھ وہ کام ہوتے ہیں جو دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بائیں سے، اور کچھ کے بارے میں اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اصول یہ ہے کہ جو کام بیک وقت دائیں اور بائیں دونوں سے ہو سکتا ہے تو اس میں پھر دائیں بائیں کی کوئی قید نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ میں وہ سنت ہو۔ مثلاً پہلے زمانے میں تو ایک ہاتھ دھویا جاتا پھر دوسرا دھویا جاتا تھا لوٹے وغیرہ سے، مگر اب ٹوٹی وغیرہ سے دونوں ہاتھ اکٹھے دھوئے جاتے ہیں، سامنے یوں کہ ہاتھ دھو لیے، تو اس میں پھر دائیں بائیں والی بات نہیں رہے گی۔ یا اسی طرح رخسار پہ، چہرے پہ پانی ڈالنا ہو تو دونوں پہ اکٹھا ڈالا جا سکتا ہے، اس میں دائیں بائیں کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ اس طرح کانوں کا مسح ہے، سر کا مسح ہے وغیرہ، اس میں دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمل بیک وقت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں دائیں اور بائیں برابر ہیں۔ جو دائیں طرف کے جو دائیں ہاتھ سے کرنا مستحب یا سنت ہے تو وہ افعال وہ ہیں جو کہ اس میں ایک تو ضروری ہے کہ وہ مرکب ہوں، یعنی دونوں طرف ہو سکتے ہوں، اس میں ایک یہ قید ہے، بسیط نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری قید اس میں یہ ہے کہ وہ عمل یا قابل تکریم ہونا چاہیے، قابل اعزاز ہونا چاہیے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں عبادت کے پہلو پایا جاتا ہو۔ تو کوئی ایسا کام کہ جس میں وہ دائیں اور بائیں دونوں ہو سکتے ہوں، مرکب فعل ہو، تو دائیں کو پھر ترجیح دی جاتی ہے، سنت عمل ہوتا ہے، اور بشرطے کہ وہ قابل تکریم اور قابل اعزاز ہو یا عبادت ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ وضو میں
جو ہے وہ پہلا دایاں بازو جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، پھر بایاں دھویا جاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، پاؤں دھونے ہوتے ہیں تو پہلے دایاں دھویا جاتا ہے، پھر بایاں جو ہے وہ دھویا جاتا ہے۔ تو اس طرح دائیں کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ یہ کام عبادت بھی ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جو قابل تکریم بھی ہوتے ہیں تو وہ دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ جو بائیں ہاتھ سے کیے جانے والے اعمال ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو کہ قابل تکریم نہیں ہوتے، اسی طرح عبادت بھی نہیں ہوتے، جیسے کہ استنجا وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایسے کام جو اچھے نہیں ہوتے، قابل نفرت ہوتے ہیں، جن سے گن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بائیں ہاتھ کا جو ہے وہ حکم ہے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جو گھڑی ہے یہ کوئی قابل تکریم چیز نہیں ہے۔ ایک تو اس میں دائیں اور بائیں والی بات اس لیے ٹھیک نہیں ہوگی کہ دیکھیں یہ فعل مرکب نہیں ہے۔ مرکب یہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف بھی وہ کام ہوتا ہو اور بائیں طرف بھی ہوتا ہو، جیسا کہ دایاں پاؤں دھویا تو پھر بایاں پاؤں جو ہے وہ دھو لیا جائے، تو یہ دونوں طرف کام ہوتا ہے۔ لیکن گھڑی جو پہنی جاتی ہے یہ جو ہے نا وہ بسیط فعل ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ دائیں طرف بھی گھڑی ہوتی ہو بائیں طرف بھی ہوتی ہو تو پہلے دائیں میں جو باندھی جائے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ایک بسیط اور ایک ہی فعل ہے اور اس میں ترکیب ہے نہیں، مرکب ہے نہیں، اس لیے اس میں دائیں بائیں والی قید نہیں چل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گھڑی ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نہ قابل تکریم چیز ہے، نہ قابل اعزاز چیز ہے، بلکہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ بندہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ مردوں کے لیے حکم خاص طور پر یہ ہے کہ وہ پیتل لوہا ایسی چیز تو ان کے لیے منع ہے، تو ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی، لہٰذا اس میں عبادت کا